السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ خبروں کا ایک راؤنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، 4 خبریں ہیں، چاروں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو جو فیاض الحسن چوہان نے فریحہ ادریس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، معروف اینکر ہیں فریحہ ادریس صاحبہ، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وجہ کیا تھی، محرکات کیا تھے، اس پر بات کریں گے۔ اور الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی ہے جی، یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے پی ڈی آئی کو ریلیف ملا ہے، عمران خان کو ریلیف ملا ہے، اور کیسے الیکشن کمیشن کا جو پہلا موقف تھا اس کی شکست ہوئی ہے۔ اور پھر تیسری اور سب سے اہم چیز ہے کہ سائفر کیس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کون سی سہولیات مل رہی ہیں، اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے الزام لگایا تھا جی کہ ان کو ملکی ایجنسیز زہر دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹرز کی ٹیم نے معائنہ بھی کیا ہے، اور کوئی 9 رکنی ٹیم ہے ڈاکٹرز کی جنہوں نے معائنہ کیا۔ ابتدائی جو رپورٹ انہوں نے دی ہے اس کے مطابق یہ عمران خان صاحب کا وہم ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا جو کہ سچ ثابت نہیں ہوا تھا، وہ بھی جھوٹ ہی تھا۔ عمران خان صاحب کا پیٹ خراب ہوا تھا تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ زہر دی گئی ہے۔ اور پھر جو آفتاب باجوہ جنہوں نے پہلے، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آئی ایس آئی ان کو زہر دے رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دعوے سے وڈرا کر لیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی ہو، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، الزامات لگاتے رہتے ہیں، سنگین قسم کے بھی الزامات لگاتے ہیں اور پھر اسے وڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک پوری تاریخ رہی ہے اس کی۔ لیکن دوسری طرف ایک یہ پہلو بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان پر مقدمات ہیں، کرپشن کے بھی مقدمات ہیں، پھر سائفر کیس میں وہ ٹریلین کا مقدمہ بھی بھگت رہے ہیں، تو غداری کا مقدمہ بھی بھگت رہے ہیں۔ تو جو بھی معاملات ہیں وہ قانونی طریقے سے آگے بڑھنے چاہیے۔ بہرحال پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بہرحال ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو پینک ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، ان کو پینک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعصاب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اعصاب خاصے مضبوط ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں چیزوں سے نبرد آزماں ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے بہرحال ایک خبر بھی کی تھی، لیکن اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور کل کو ان کو کوئی جینوئن پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی ادروائز تکلیف ہو جاتی ہے جیل میں، تو ان کی اس تکلیف کو، اس طرح کے جو فیس کو سیریس نہیں لیا جائے گا، دعوے کو سیریس نہیں لیا جائے گا، بات کو سیریس نہیں لیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو فرینکلی جو ابھی سہولیات مل رہی ہیں، پہلے کبھی بھی کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی ہیں۔ وہ 20 فٹ کا ان کا کمرہ کھلا کر دیا گیا ہے۔ جو جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین، ان سے ایسا ان کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اور بھی ان کو ٹی وی دیکھنے کا بھی کوئی 8-10 چینلز دیکھ سکتے ہیں، ایک گھنٹہ ایک چینل دیکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب اور بھی اس طرح کی بہت ساری سہولیات ہیں۔ باقی جو کھانے کی بات ہے تو میرا خیال ہے جیل حکام کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے گھر سے کھانا چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ پینک ہو رہے ہیں کہ مجھے چونکہ جیل سے کھانا مل رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے زہر دیا جا رہا ہے۔ دوسرا، جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا ہے، تو ہم نے یہ بات پہلے کہتی تھی کہ احباب ان کو اس طرح کی فیسیلیٹیشن ضرور ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ اور دوسرا، ایک سائفر کیس میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو جج تھے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ساتھ ارباب طاہر، انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو بھی آبزرویشنز تھیں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی، جو سائفر کیس میں ایک تو جج کی تعیناتی کے حوالے سے ہے اور جو اوپن ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد کا 2 رکنی بینچ ان کو سن رہا تھا، تو بیسکلی پلی اس میں پی ٹی آئی کی یہ تھی کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے خان صاحب کا، اور وزارت قانون کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، وزارت داخلہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ابوالحسنات جج ہیں ان کو تفویض کر دیں سائفر کیس میں عمران خان کا ٹرائل۔ چونکہ سینکڑوں ایڈیشنل ججز ہیں، یہ وفاق کا معاملہ ہے، یہ وفاق کی کابینہ میں جانا چاہیے تھا، اور اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ اب 7 نومبر کی نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ اس میں جو جسٹس ارباب طاہر ہیں انہوں نے ودرا کیا ہے اپنے آپ کو، اور لیکن ساتھ ہی جو دوسری جسٹس ہیں سمن رفت، انہوں نے جوائن کر لیا ہے جی جسٹس گل حسن کے ساتھ، تو دوسری بینچ ممبر اب وہ ہوں گی۔
तीसरा बहुत अहम केस ही आज इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी सुप्रीम कोर्ट में। ये केस था, काफ़ी अरसे से चल रहा था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, ये आइनी तकाजा था। तो इस केस में बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं जजेस के। उस केस में पीटीआई की ये प्ली थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे और 6 नवंबर आखिरी डेट बनती थी। चूँकि आर्टिकल 58 के तहत अगर सदर ममलिकत असम्बली डिसॉल्व करता है वज़ीर आज़म की हदायत पर और वज़ीर आज़म उनको कहते हैं, तो उसके बाद ये सदर का ही सवाबदीद होता है, इख्तियार होता है कि 90 दिन में इलेक्शन की वो डेट देता है। लेकिन इस केस में और अब की बार सदर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तजवीज़ दी इलेक्शन कमीशन को। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क सामने आए। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सदर ममलकत ने आइन से गद्दारी की है और आइन की खिलाफ वर्जी की है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, सदर को ये डेट देनी चाहिए थी। यानी उन्होंने एडमिट कर लिया। और इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मौक़िफ़ था कि सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनके पास एक इख्तियार था कि इलेक्शन की डेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकता है। तो जो कि जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने अगस्त 2023 में उन्होंने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की थी और सेक्शन 57 में अमेंड करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया था कि इलेक्शन की डेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। वो उसको भी उन्होंने ओवर रोल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप सदर के पास जाएं, उनसे मुशावरत करें, उनसे डेट लें, उनके साथ बातचीत करें, दस्तक दें उनके दरवाजे पर। और जो लोग सदर ममलकत से मिलने जाएं उनके बाकायदा तौर पर आपको दस्तखत भी लेने चाहिए। तो अटर्नी जनरल ने हुकूमत के बिहाफ पे उनसे कांटेक्ट किया, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में वफ़द किया और फिर उन्होंने 3 डेट्स दी कि 28 जनवरी को भी इलेक्शन हो सकते हैं, 4 फरवरी को भी हो सकते हैं, 11 फरवरी को भी हो सकते हैं। लेकिन फिर सदर ममलकत ने 8 फरवरी जुमेरात का दिन मुतय्यन किया है जी। और अब 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात होंगी। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो गैर यकीनी की अदम इस्तेहकाम की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है जी। और इससे बहुत ज़्यादा मुल्क में बेहतरी आएगी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा, कोई सोसाइटी में कोई पीस आएगा या सोसाइटी में हार्मनी देखने में आएगी। एक ख़ास तरह की बेचैनी फ़ील हो रही थी, घुटन फ़ील हो रही थी, वो अब इस ऐलान के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद नहीं महसूस होगी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया अपना हुक्म देते हुए कि भाई जो इलेक्शन कमीशन अब जो इलेक्शन की डेट का इख्तियार है वो सिर्फ सदर के पास ही है। और ये भी कि जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो कभी भी ओवररूल नहीं कर सकती है आइन को और आइन में दी हुई शिकों को और आइन के तहत बने हुए ज़ाबितों को। तो ये है जी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला। और इसमें एक तरह से पीटीआई को खासा रिलीफ मिला। पीटीआई का ये ख्याल था और पीटीआई मुसलसल ये कह रही थी कि इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए, तो बहुत बड़ा रिलीफ है। चौथी खबर ये है जी कि फरिया अदरीस के साथ फयाजुल हसन चौहान साहब ने बदतमीज़ी की है, शदीद बदतमीज़ी की है। कल एसएच उनका प्रोग्राम था फयाजुल हसन चौहान का फरिया अदरीस के साथ। तो वो आए और फरिया अदरीस ने उनसे सवाल किया कि आप तो नून लीग के हवाले से कुछ और मौक़िफ़ रखते हैं, जबकि आपके एक और दोस्त जो कॉलीग हैं कर्नल डोगर साहब, हाशिम डोगर साहब, उनका मौक़िफ़ और रहा है कि हमारा कोई भी इल्हाक़ नून लीग के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से करके उन्होंने सवाल किया, जिस पर फयाजुल हसन साहब सीखपा हो गए और वो फरिया अदरीस पर उन्होंने इल्ज़ामात की बारिश कर दी। उन्होंने कहा कि जी आप माली मफाद के लिए चैनल छोड़ के आई हैं, अब तक से यहाँ आ गई हैं, आपके माली मफादात वाबस्ता हैं और आप तहरीक फ़साद को यानी कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हैं। फरिया अदरीस ने कहा जी मिनिस्ट्रीज तो आपने इंजॉय की हैं, आप उनका पार्ट एंड पार्सल थे, तो आप हम पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फरिया अदरीस साहिबा का कंडक्ट बहुत ही डिसेंट था, बहुत ही प्रोफेशनल था। लेकिन फयाजुल हसन साहब अनरीज़नेबली बहुत हाइपर थे, बड़े एग्रेसिव थे। आम तौर पर भी वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। फयाजुल हसन साहब के बारे में मशहूर
مشہور بھی ہے کہ وہ بدتمیز ہے اور وہ بڑا ایروگنٹلی اور اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کننگ سمجھتے ہیں، شروٹ سمجھتے ہیں اور سمارٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں. اور اسی طرح کا ان کا رویہ تھا جس کی وجہ سے ان کو بہت دفعہ ندامت کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور پھر ان کا ہمیشہ یہ بھی، میں بھی جب شو کنڈکٹ کر رہا تھا نیوز ون پہ، تو ایک آدھ دفعہ کسی موضوع پر لینے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا جی میں تو سولو آؤں گا. تو خیر میں نے سولو پروگرام تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ ان کو سیگمنٹ میں ضرور ایڈجسٹ کر لیا تھا. تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ ایک کیٹیگری کے گیسٹ ہوں میرے شو میں، تو میں کمپرومائز نہیں کرتا تھا. آج بھی بڑے بڑے لوگ عہدوں پر موجود ہیں، بڑے بڑے بہت بڑے بڑے عہدوں پر، تو وہ بھی مجھ سے شکایت کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے شو میں ہمیں لیتے نہیں ہیں. تو میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ میں گیسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی اسی کو گیسٹ لوں جس کے پاس خبر ہو یا جس کی کوئی نوئی سینس ویلیو ہو. تو فریہ ادریس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیاض الحسن صاحب کا رویہ ہی ہمیشہ سے ایسا ہے اور بڑے ایروگینٹ ہیں وہ، اور وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے پینل میں نہیں آنا، سولو میں آنا ہے. اور پھر وہ ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حاوی ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں اینکر پر. تو اس طرح کا ان کا رویہ ہے. تو یہی وجہ بنی کہ وہ انہوں نے بدتمیزی کی، پھر وہ شو بھی چھوڑ کے چلے گئے. پی ٹی آئی کے اوور آل لوگ ایسے ہی ہیں جی، ایسے ہی تھے. 9 مئی نہ ہوتا تو اس سے پہلے بھی اسی طرح سے بدتمیزی کرتے تھے، اور اسپیشلی جو ان میں مراد سعید ہیں، شہباز گل ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. مراد سعید کے بارے میں تو یہ تک ہے جی، میں نے خود بھی ایکسپیرینس بینگ رپورٹر بھی میں نے تھوڑا بہت کور پی ٹی آئی کو کیا ہوا ہے. تو مراد سعید تو حکومت میں آنے کے بعد اتنا ایروگینٹ آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جتنے مراد سعید ہو گئے تھے. شاہ محمود قریشی بھی ایکولی ایروگینٹ تھے. اسد کیسر بہت ایروگینٹ تھے. اسد عمر کا تو پوچھے ہی نہ مت. تو اس طرح کی میں نے ایروگینس، ویسے تو پی ایم ایل این والے بھی بہت ایروگینٹ ہیں، اور ابھی سے ان کے بارے میں کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی ہیں میڈیا کی طرف سے بھی. ان کے جو دوست ہیں، قریب ہیں میڈیا والے بھی، اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ایروگینٹ ہو گئے ہیں وہ پی ایم ایل این. ابھی سے ان کے رویے میں بہت چینج ہے، اور یہ بات سچ ہے. ابھی ان کو حکومت نہیں ملی تو وہ ابھی سے بہت زیادہ ایروگینٹ ہو گئے ہیں، اگریسو ہو گئے ہیں. تو ہونا نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بڑی اچھی ہے، بڑی موڈسٹ جماعت ہے، اور ہمیشہ میڈیا کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. سب سے اچھی بات پیپلز پارٹی کی یہ ہے، ان کو طریقہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، کس طرح سے اپنے ساتھ چلانا ہے. اور پولیٹیکل استحکام یا پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے، ان کو سپریس نہیں کرتا. بہت شکریہ جی ویلاگ دیکھنے کا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.